حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شرابی تھا، زانی تھا، جس نے 100 مرتبہ زنا کیا تھا۔ ایک دن محلے والوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں جگہ پر میرا بندہ پڑا ہے، اسے محلے والوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ مر گیا ہے اور کوڑے دان میں پھینک دیا ہے۔ تو تم جاؤ، اس کو اٹھا کر، اس کو نہلا کر اسے غسل دو اور اسے قبر میں دفن کر دو، وہ میرا بندہ ہے، نیک بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس کو اٹھا کر لائے، اس کو نہلایا، اس کو غسل دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں کو بلایا کہ آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ تو لوگوں نے کہا حضور، یہ تو بہت بڑا زانی ہے، گناہگار ہے، شرابی ہے، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، کیونکہ لوگوں نے اسے بہت زیادہ مارا، لوگ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ وہ بہت بڑا شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا، لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ وہ کیا تھا، کیسا تھا، اللہ کی نظر میں کیسا تھا۔ بندوں کی نظر میں وہ تو زانی تھا، شرابی تھا، لیکن اللہ کی نظر میں تو کچھ اور ہی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور جب اس کی قبر کھودی تو اس کی قبر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، اس کی قبر میں بہت اچھی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رب، یہ دنیا کی نظر میں شرابی تھا، دنیا کی نظر میں زانی تھا، تو نے حکم دیا کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ دنیا کی نظر میں حقیقتاً گناہگار تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پر ایک خاتون آئی تھی۔ اس خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آئی۔ آنے کے بعد اس خاتون نے کہا، اے شخص، میں تجھے جانتی نہیں ہوں کہ کون ہے، لیکن میں تیرے پاس فریاد لے کر آئی ہوں۔ میں بہت غریب ہوں، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اے شخص، تو اتنا مال رکھتا ہے، تو اتنی دولت رکھتا ہے، تو میری مدد کر سکتا ہے، میں تیرے آنگن میں فریاد لے کر آئی ہوں، تو میری مدد کر دے۔ تو اس انسان نے کہا، میں تیری مدد کر دوں گا۔ وہ اٹھ کر گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اس عورت سے کہا، میں تیری مدد تو ضرور کر دوں گا، میری ایک خواہش ہے، اس کو پوری کر دے۔ اس عورت نے کہا، تیری کیا آرزو ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تیری کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا، میری ایک عادت ہے، میں زانی ہوں، میں تیرے ساتھ بدفعلی کروں گا۔ اس نیک عورت نے کہا، اے انسان، اللہ سے ڈر، میں تیرے یہاں فریاد لے کر آئی ہوں، مدد کے لیے آئی ہوں، تو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہوگا، اللہ تجھے ہلاک کو برباد کر دے گا۔ اس خاتون نے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی، اس انسان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کی ایک چیخ نکلی۔ اس نے اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ تو چیخی کیوں؟ اس نے کہا، اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سخت عذاب دے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ پہلی بار جب یہ اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے تو میں نے اس 200 بار زنا کیا ہے،
میں تو زانی ہوں، شرابی ہوں، جواری ہوں، تو مجھے سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ اس دن اس نیک عورت کی وجہ سے اس شخص نے توبہ کی، اس نے کہا آج کے بعد میں کبھی زنا نہیں کروں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس دن سے اس شخص نے سچی توبہ کر دی، اللہ کا نیک بندہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو مارا پیٹا، اس کو مار ڈالا، اس کو مار ڈالنے کے بعد کوڑے میں پھینک دیا، لیکن کہ مجھے یہ ادا بہت پسند آئی، میں نے اس کو بخش دیا ہے اور میرا وہ نیک بندہ ہے۔ اللہ نے اس کو معاف کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے ایک بے سہارا عورت کی مدد کی تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔